سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیت اللہ کے پڑوس میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 31 سال پہلے پیدا ہونے والے خالد خزرجی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ننھیال بنو نجار سے تھے۔ شادی ام حسن بنت زید انصاریہ سے ہوئی۔ تاریخ میں ان کا نام سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عقبہ کی گھاٹی میں چاند رات سمے ماہ کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر انہیں بیعت کا شرف ملا ہوا تھا۔ انہی کے گھر کے سامنے کی جگہ کو خدا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن اور تعمیر مسجد نبوی کے لیے چنا تھا۔ قریب ترین گھر ہونے کی وجہ سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میزبانی کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ 2 منزلہ ان کا گھر تھا۔ گھر کے بائیں طرف کھجوروں کا اپنا باغ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ان کے گھر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احترام میں عرض کیا، آقا آپ اوپر کی منزل میں قیام فرمائیں، آپ کے قدموں کے نیچے رہیں گے تو سعادت ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو دین اسلام کا فروغ تھا، لوگوں کا تانتا بدھا رہنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے جانے والوں کی آسانی کے لیے نیچے ہی رہنے دو۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی قیام کی پہلی رات تھی کہ ایک دم سیدنا ابو ایوب انصاری چونکے، بیوی کو بلایا اور بولے، ہم سے گستاخی ہوگی۔ جس چھت کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہو اس پہ ہم پیروں سے چلے، اف، کس قدر بڑی غلطی ہوگی۔ ساری رات دیوار سے لگے کھڑے رہے۔ صبح ہوئی تو دست بستہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور حاضر ہوئے، پوری بات اور کیفیت دل بتائی، ہاتھ جوڑے اور کہا، آقا اوپر کی منزل پہ آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی نقطۂ نظر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ملنے ملانے والوں کی آسانی درکار تھی۔ نیچے بیٹھ کے 100 طرح کی مشاورت ہونا تھی، فیصلے ہونا تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا بجھا کے سیدنا ابو ایوب انصاری کو پھر سیڑھیاں چڑھا دی۔ اس وقت تو ستمبر کے مہینے کا آغاز تھا، گرمیاں تھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازے سے چھت پہ اپنے قیام اور چلنے پھرنے کی وہ جگہ چن لی جس کے نیچے گمان تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نیچے قیام نہیں رکھتے۔ موسم بدلا، سردیاں آ گئیں۔ مدینے کی سردیاں شدید ہوتی ہیں۔ ایک رات اوپر ان سے پانی کا ایک گھڑا ٹوٹ گیا۔ کچے گھڑے ہی اکثر پار لگایا کرتے ہیں۔ گھڑے کا ٹوٹنا تھا کہ ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ پانی ٹپک کے چھت سے نیچے گیا تو پھر کوئی چھینٹا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑ گیا تو اضطراری کیفیت میں گھر میں جو ایک لحاف تھا وہ اٹھا کے گرے ہوئے پانی پہ رکھ دیا کہ کوئی بوند نیچے نہ گرے۔ اس وقت چھتیں بھی تو کچی ہوتی تھیں، نیچے جھاڑ پھونس اور کچھ کھجور کے کٹے تنوں کے شہتیر۔ صبح پھر ہاتھ جوڑے نیچے پہنچے، عرض کی، آقا اب اور اوپر رہنے کا حوصلہ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانے کی بات مان لی، گھر کی اوپر والی منزل میں چلے گئے۔ انہی کے گھر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فیصلہ ہوئے کاموں کی تکمیل ہوئی۔ مواخات اور بھائی چارے کے معاملات زیادہ تر انہی کے گھر طے ہوئے۔ خود سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے، سفیر، مبلغ
اور حسین ترین سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے اوس اور خزرج کے بڑوں کو حلقہ اسلام میں لانے کی سعی کی تھی اور کامیاب رہے تھے۔ انہی کے گھر میں رہتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دنوں بعد اپنے بچوں کو وہیں بلا لیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہیں رہتے تھے۔ بڑی دونوں صاحبزادیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاوند سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ابو العاص کے ساتھ ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مدینے میں تھی۔ گھر میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خاتون جنت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان کا بیٹا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے پیارے چچیرے بھائی اور ساتھی 24 سالہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا زید بن حارث اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزی روٹی کماتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نومولود سلطنت اسلام کی فلاح کے منصوبوں کو عملی شکل دیے جاتے۔ انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ وادی عقیق میں ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ کنویں کا مالک یہودی ہے۔ یہودیوں نے تو ہر شے پہ پیسے کمانا تھے۔ ان دنوں جب پانی جیسی خدائی نعمت کہیں قابل فروخت نہ تھی، وہ یہودی آج کے نیسلے اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے نقش قدم پہ چلے مسلمانوں کی طرح پانی بیچتا تھا، بیچتا بھی ڈیوڑے دگنے ریٹ پہ۔ خاص طور پہ اس کا رویہ مسلمانوں کے لیے بڑا منفی تھا۔ انہیں انتظار کرواتا، کبھی پانی دینے سے ٹال دیتا۔ وہ کنواں ایک سونے کی کان کی طرح چلا رہا تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس یہودی کے پاس گئے۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے کامیاب تاجر تھے۔ اللہ جانے نفع نقصان کی بحث میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو کیسے قائل کر لیا کہ وہ اپنا کنواں ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ کنویں کا نام بیر روما تھا۔ آج کل جہاں مسجد قبلتین ہے اس کے شمال جنوب میں تھا۔ اس کنویں کی تاریخ قدیمی تھی۔ کہتے ہیں بہت سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کوئی 70 سال پہلے وہاں یمن کا بادشاہ آیا تھا، طبع یمن۔ پہلے تو وہ اپنے بیٹے کی ایک شہری کے ہاتھوں اتفاقیہ موت سے پورا مدینہ ہی تباہ کرنے پہ تل گیا۔ پھر یہودیوں نے ہاتھ جوڑے، کہا یہ ایک جلیل القدر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ہجرت ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ وہ ٹل گیا۔ ٹلا ہی نہیں، محبت رسول میں وہاں ایک بڑا کنواں کھدوایا کہ جب وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق آئیں تو وہ اور ان کے ساتھی پیاسے نہ رہیں۔ رفتہ رفتہ اس کنویں پہ قبضہ یہودیوں نے کر لیا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی وہاں آ گئے تو انہی پہ اس کنویں کا پانی بند کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سودا کرنا آتا تھا۔ پیسوں کے لیے ان کے پاس کوئی حد نہ تھی۔ یہودی اپنے لالچ میں جتنی بڑی سے بڑی بولی لگا سکا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لی۔ 35,000 درہم، جن میں 8-9 سفید اونٹنیاں خریدی جا سکتی تھیں، یہودی نے طلب کی۔
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے ادا کر دی اور پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان، چرند پرند اور حیوان کے لیے۔ پانی بیچنے کی رسم ختم کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو دعا دی، خوش ہوئے۔ مدینہ میں اور کنویں بھی تھے۔ ایک کنویں کا نام تھا بئر اریس، یہ مسجد قباء کے شمال مغرب میں تھا، ایک باغ کی 4 دیواری کے اندر۔ ایک بار وہاں عجیب تاریخی واقعہ ہوا جو تاریخ میں اسی ترتیب سے وقوع پذیر ہوا یوں کہ باغ درختوں کی میٹھی چھاؤں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گئے، پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بیٹھے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ بیٹھے۔ ان کے سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں اس وقت مہر نبوی پہنی ہوئی تھی۔ باتیں جو اس وقت ہوئیں ان سب میں وہ تو تاریخ کی کسی کتاب میں درج نہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انگوٹھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی زینت بنی جب وہ پہلے خلیفہ بنے، پھر وہی انگوٹھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کی سعادت ملی جب وہ دوسرے خلیفہ بنے، پھر وہی انگوٹھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی میں آئی۔ ان کی خلافت کا 6واں سال تھا جب وہی انگوٹھی اس کنویں بئر اریس میں گر گئی۔ بہت ڈھونڈا گیا، 3 بار اس کا پانی نکلوایا، انگوٹھی نہ ملی۔ پھر انگوٹھی کے بغیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اچھی خاصی کامیاب حکومت میں شورش کھڑی ہو گئی۔ اس شورش اور ہنگامہ آرائی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا جو قرآن پاک کے صفحوں پہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، جو اس لمحے تلاوت فرما رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ساتھ ساتھ بیٹھنا بھی تاریخ بن گیا۔ تینوں ساتھ ساتھ آج بھی سو رہے ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہٹ کے جنت البقیع میں۔ مدینہ میں ہی ایک اور اہم کنواں ہوا کرتا تھا، بئر غرس، مسجد قباء سے آدھے میل کی مسافت پہ۔ اس کنویں کے پانی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس پانی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ اس پانی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار وضو کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو اسی کنویں کے پانی سے آخری غسل دیا گیا۔ آج یہ تینوں کنویں وقت کے ہاتھوں گم کر دیے گئے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی مسجد نبوی کی توسیع کا حصہ بن چکا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فقیرانہ حجرے بھی مسجد نبوی میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ آج بھی موجود ہے۔ قسطنطنیہ، جسے آج کل استنبول کہتے ہیں، وہاں 86 سال کے بڑھاپے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فوجیوں کے لیے دعا کی ہے جو سمندر کے سفر سے جا کر اسلام کا بول بالا کریں گے۔ 55 ہجری کا زمانہ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے ایک بحری بیڑا بھیجا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سپاہی بن کے گئے۔ مدتوں وہاں قسطنطنیہ کا محاصرہ رہا۔ بہت بڑا پکا مضبوط قلعہ تھا رومیوں کا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا، نہ دیوار کوئی گرائی نہ دروازہ کھلا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی لاغر اور ضعیف تھے، بیمار ہو گئے، بچنے کی امید نہ رہی۔
اسلامی فوج کا سالار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہد کے شاید سب سے قدیمی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، پھر اتنا بڑا شرف رکھنے والے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے سب سے پہلے اپنا دروازہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا تھا۔ فوجی افسر ادب سے اپنے سپاہی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی وصیت فرمائیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کے دشمن کے علاقے میں جہاں تک اندر جا سکو جاؤ، جانا، پھر اپنی قوت کی آخری حد پر مجھے دفن کرنا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اسلامی فوج کے سالاروں نے سفید جھنڈا اٹھایا، فلیگ ٹیگ کے ساتھ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کندھوں پہ رکھا اور قسطنطنیہ کے مضبوط ترین قلعے کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پہ رکے اور بولے، ہم اپنے ساتھ آج تلواریں نہیں لائے، اپنے ایک بزرگ ترین شخص کا جنازہ لائیں اور انہی کی وصیت کے مطابق تمہارے قلعے کے دروازے کے ساتھ دیوار کے نیچے دفن کر رہے ہیں۔ دفن کر کے ہم پیچھے پرانی پوزیشن پہ ہٹ جائیں گے، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر ہمارے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان رہے ہیں، ان کی قبر پہ تم لوگوں نے کوئی گستاخی کی تو یاد رکھنا ہماری وسیع اسلامی مملکت میں 1000 ہا گرجے، اگر یہاں تم نے کوئی شرارت کی تو پھر اسلامی ریاست کے اندر ہم کہیں ناقوس نہیں بچنے دیں گے۔ وہ لوگ بھلا اتنا رسک کیوں لیتے؟ بلکہ الٹا ہوا، روم کے فوجیوں کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو سرکتے اس قبر پہ آ جاتے، دل میں جو بات ہوتی، جو دعا ہوتی کہہ دیتے۔ وہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا، انہیں کسی کی دعا اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ کے قبول کرانے میں کیا دقت تھی؟ رومیوں کی دعائیں ان کے دشمن سپاہی کی قبر پہ آ کر پوری ہونے لگی۔ انہوں نے ان کے مزار کی پہلے تزئین خود کی، پھر وقت نے کروٹ لی۔ شاید رومیوں نے سوچا، جس فوج کا بوڑھا سپاہی یہاں دفن ہو کے ہمیں برکت دے رہا ہے، ان سے کیسے لڑیں؟ ہوا کچھ بھی، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پذیرائی میں اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا، اللہ نے ان کی جسد خاکی کے صدقے اس قلعے کا دروازہ کھلا دیا۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے عہد کی سپر پاور سلطنت روم کو پچھاڑ دیا۔ ماننا پڑتا ہے دروازہ کھولنے والے کے لیے ہی دروازے کھلتے، پھر سب کو کہنا پڑتا ہے دروازہ کھلتا ہے۔